یہ کاروبار ہے، لیکن یہ مذہب کے پلیٹ فارم میں آ کر کاروبار کرتے ہیں۔ چونکہ جتنی یہ فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں، ابھی محرم آ رہا ہے، جو سب سے زیادہ فرقہ وارانہ باتیں کرے گا اس کو سب سے زیادہ مجالس کی دعوت ملے گی۔ ابھی مجھے بتایا گیا کہ بعض ایسے خطبہ ہیں کہ چونکہ فرقہ واریت کی فضا بن گئی ہے، ان کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا ہے۔ 15 لاکھ 10 مجالس کا لیتے تھے، 35 لاکھ کر دیا انہوں نے، کہ ان حالات میں جیسے کرونا میں بہت ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں، جان کا بھی خطرہ ہے، رسکی کام ہو گیا ہے، تو انہوں نے ریٹ اپنا اتنا بڑھا دیا ہے کہ 35 لاکھ میں پڑوں گا۔ اور ظاہر ہے وہ دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے، یہ جو بڑے بڑے للکارے ہیں اور ڈائلاگ بولتے ہیں اور رجز پڑھ رہے ہیں، یہ در حقیقت چند کاموں کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل مذہب نہیں ہے، کاروبار ہے ان کا، یا اپنے فرقے میں ہیرو بننا چاہتے ہیں، یا یہ باقاعدہ مصدقہ باتیں ہیں، میں ان کے ثبوت بھی دے سکتا ہوں، فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے جواب میں اور رد عمل آئے۔ وہ رد عمل کلپ بنا کر یہ لے جاتے ہیں سرکاری اداروں میں، عدالتوں میں، اور جا کر ان سے سیکیورٹی مانگتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے چونکہ ہمارے خلاف یہ کلپ نکلا ہے۔ انہیں پتہ ہے نا کہ میں جب یہ بکواس کروں گا، میں جب یہ دل آزاری کروں گا تو میرے رد عمل میں یہ آئے گا جواب، اور وہ رد عمل میں جو کلپ آتا ہے اس کو دکھاتا ہے جا کر سرکاری اداروں۔ کیا خمس نہیں نکاح کرنے حضور؟ نہیں، خمس نہیں، ہم لوگ کے ممبر پہ یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھی حضور۔ اچھا، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، خمس نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ پھر کر کیا رہے تھے؟ یہ بتاؤ اتنے دن تم نے کیا کیا؟ وہ ماتم کیا آپ کا ہے نا؟ آپ کا ماتم کیا حضور؟ کیا حسین نہیں پوچھیں گے ہمارا ماتم کیوں، یزید کا کیوں نہیں؟ دیکھیے بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں، اتنا سخت کوئی ذاکر نہیں بولتا، میں صرف ہدایت کے لیے بولا۔ میرا ماتم کیوں، یزید کا کیوں نہیں؟ میرے پر کیوں روئے تم؟ ریزن بتاؤ رونے کا۔ کہ حضور آپ نے دین بچایا، شریعت بچائی، نماز بچائی۔ کون سی شریعت بچائی تمہارے گھر میں ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں؟ آواز خاموش کیوں ہے؟ نماز بچائی، ویئر از نماز؟ کہاں ہے تمہارے پاس نماز؟ کون سی نماز بچائی جس کے لیے تم روئے؟ حج بچایا، کہاں ہے وہ حج؟ خمس بچایا، کہاں ہے وہ خمس؟ دین بچایا، کہاں ہے وہ دین؟ ہے تمہارے گھر میں؟ حسین کو حق ہے نا پوچھنے کا، یا نہیں ہے؟ یہ اتھارٹی آپ نے نہیں دی، آپ ہیں کون؟ مالک محشر ہے وہ، مالک جنت ہے وہ، ہم غلام ہیں اس کے، وہ ہمیں سننا ہے اس کی۔ وہ ہم سے زیادہ تیار ہے آپ کو لے جانے کے لیے، لیکن خود اتنے فالج زدہ بن نہ جاؤ کہ راستہ نہ چل سکو۔ بے دینی کا اتنا فالج نہ گرا لو جسم پر کہ جسم مفلوج ہو جائے، جنت تک جانے کے لائق نہ رہ جائے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ بے دینی کا اتنا فالج جسم پہ نہ گرا لو کہ پوری باڈی تمہاری مفلوج ہو جائے کہ اٹھ کے جنت تک جانے کی صلاحیت نہ رہ جائے، کیونکہ تم فالج زدہ ہو۔ حسین نے پوچھا چاہیے بتاؤ ہم میں اور یزید میں فرق کیا تھا؟ اتنے ہی بتا دو ہم تم کو پاس کر دیں گے۔ چلو ایک سوال کا جواب دے دو، جنت میں چلے جانا۔ یزید میں اور ہم میں کیا فرق تھا؟ کہ حضور کیا آپ کا اور یزید سے مقابلہ؟ یزید بے دین، آپ دیندار۔ یزید بد کردار، آپ صاحب کردار۔ یزید چاہتا تھا سب بے نمازی ہو جائیں، آپ چاہتے تھے سب نمازی ہو جائیں۔ یزید چاہتا تھا سب بے دین ہو جائیں، آپ چاہتے تھے سب دیدار ہو جائیں۔ یزید چاہتا تھا کعبہ مٹ جائے، آپ چاہتے تھے سب حج کو جائیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، پوچھ لیا حسین نے کہ اچھا اس کا مطلب بے نمازی یزیدی پروڈکٹ، بے دینی یزیدی پروڈکٹ، بد کرداری یزیدی پروڈکٹ۔
यजीदी प्रोडक्ट है ना, यजीदी प्रोडक्ट, बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट, झूठ यजीदी प्रोडक्ट, नमाजी हुसैनी प्रोडक्ट, रोजेदार होना ये हुसैनी प्रोडक्ट, दीदार होना हुसैनी प्रोडक्ट। इसका मतलब करबला में 2 कंपनियां थी, एक का प्रोडक्शन क्या था, नमाजी, रोजेदार, हाजी, ज़कात देने वाला, सच्चा। दूसरे का प्रोडक्ट क्या था, शराबी, जुआड़ी, बेईमानी, बेदीनी। यही है ना। हुसैन ने पूछा, अच्छा आप बताओ, बेनमाजी नमाज ना पढ़े, ये मैं चाहता था, ये यजीद। कहा तो हुजूर वो यजीद चाहता था। अच्छा तो यजीद की तुमने बात मान ली है। बदकिरदारी ये किसका प्रोडक्ट था, कहा यजीद का। कहा तुमने अपना लिया है। बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट तुमने अपना लिया। रोजा नहीं रखा, यजीद का काम किया। ज़कात ना दिया, यजीद का काम किया। खुम्स ना निकाला, यजीद का काम किया। नमाज नहीं पढ़ी, यजीद का काम किया। कारखाना किसका चला रहे हैं आप, है? कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन आखिर में एक जुमला कहें, सारी जिंदगी यजीदी फैक्ट्रियों में काम करने वालों, हुसैनी दफ्तर से मजदूरी मांग रहे हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सारी जिंदगी यजीदी फैक्ट्रियों में काम करने वालों, हुसैनी दफ्तर से मजदूरी मांग रहे हो। शर्म नहीं आती? कोई ऐसा काम नहीं किया जी। हम आज ज़ियारत पढ़ते हैं फातिमा के लाल की। आप इत्मीनान रखिए, आपकी वजह से आजादारी जिंदा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। अब राफजी को भी समझ लीजिए, ये टर्म क्या है। राफदी द्वाद है अरबी में, राफदी। असल में जब सैयदना अली के साथ लोग शामिल थे, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, वो शियान अली कहलाते थे, अली के ग्रोह के लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शियान अली हैं, पॉलिटिकली, अकीदे में, मनहज में मुसलमान और अहले सुन्नत, पॉलिटिकली। तो शिया वाज ए पॉलिटिकल विंग ऑफ मुस्लिम्स। ये कोई सेक्ट और फिरका नहीं था इनिशियली। और हम अगर शिया भी हैं तो अम्मार इब्ने यासिर वाले। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, सैयदना अम्मार बिन यासिर ने बसरा के मिंबर पर खुतबा दिया। सैयदना हसन ऊपर वाली सीढ़ी पे थे, वो खुद नीचे, और कहा कि ऐ लोगों, आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा आ रही हैं बसरे की तरफ से। कूफे के मिंबर पे दिया, बेशक वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। दुनिया और आखिरत में इज्जत अपनी जगह रखी, बदतमीजी नहीं की। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की इताअत करते हो। अल्लाह की इताअत क्यों? कि अमीरुल मोमिनीन की इताअत दरअसल अल्लाह उसके रसूल किया था। सूरतुन निसा के तहत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, उसके तहत तो एहतराम उन्होंने नहीं छोड़ा। कहा दुनिया और आखिरत में बीवी हैं, लेकिन यहां उनको गलती लगी है। और वो मुझे मौका नहीं, वरना मैं वो सारी हदीस भी बताता। ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोइयां फरमाई थी। लेकिन वक्त के साथ जब मलूकियत ने पंजे गाड़ने शुरू किए और फिर बनु उमैया के हुक्मरानों ने और गवर्नरों ने मिंबरों पर सैयदना अली को गाली गलोच और बुरा कहना और लान तान शुरू किया, और ये मामला एक्सट्रीम को जब पहुंचा, तो दूसरी तरफ भी इसका एक्सट्रीम रिजल्ट निकला कि जो शियाने अली थे, उन्होंने माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अपनी नफरत मिटाने के लिए सैयदना अबू बकर, उमर और सैयदा आयशा और तलहा और जुबैर रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन को भी गालियां देनी शुरू कर दी। बोले आऊज़ु बिल्लाहि ताला। हालांकि अहले बैत के आइम्मा रहिमहुमुल्लाह अजमईन इसमें हिस्सा नहीं बने। और मैं आज इस वीडियो की वसातत से चैलेंज करता हूं दुनिया के तमाम इस वक्त के अहले तशय्यो को, जो अक्सर राफदी बन चुके हैं, कि अपने उसूल मुहद्दिसीन पर मुझे एक रवायत सही दिखा दें
کہ ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام، یہ تینوں درست ہیں، انہوں نے کبھی کسی صحابی کو گالی دی ہو ممبروں پر؟ نیور۔ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیز ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا اس کی بنیاد پر ان کو کافر کہنا شروع کر دیا جائے، یا معاذ اللہ استغفر اللہ ان کو دوستی کہنا شروع کر دیا جائے، یا منافق کہنا شروع کر دیا جائے؟ یہ تعلیمات سیدنا علی اور ان کے ماننے والوں کی نہیں ہے۔ احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ تو ان کے جب ایکسٹریمزم شروع ہوا، تو جب یہ انہوں نے معاملات کیے، تو سیدنا زید بن علی بن حسین، یعنی حضرت حسین کے جو بیٹے تھے امام زین العابدین علی بن حسین، ان کے آگے سے جو بیٹے زید جو امام باقر کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے جب یہ سیدنا ابوبکر عمر کے بارے میں گالی گلوچ سنا تو انہوں نے کہا رفضنا، انہوں نے تو ہمیں بھی چھوڑ دیا ہے، ہماری یہ تعلیمات ہے نہیں ہے، اور وہیں سے ان کا نام رافضی ڈل گیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ رافضیوں کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی کہتے ہیں یہ مغضوب علیہم ہے۔ وہ اہل تشیع کہتے ہیں ہم رافضی نہیں ہیں، وہ رافضی جو ہے وہ ہیں۔ تو یہاں سے یہ معاملہ بگڑنا شروع ہوا۔